بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا 7واں ایپیسوڈ ہے جس کا عنوان ہے نسل یا خاندان کی حفاظت۔ ویڈیو 20 منٹ سے زیادہ طویل ہو گیا تھا، اس لیے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، 7A اور 7B۔ یہ 7A ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے نکاح کو مشروع قرار دیا اور اس سے انسان کی اعلیٰ صفت، اس کی زندگی کا جوہر، اس کی عزت محفوظ رہے، اس کے نتیجے میں نسل انسانی کی حفاظت ہو۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے نسل کو یا نسب کو اختلاط یا مکسنگ ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لے پالک یا یہ کہہ لیجیے ایڈاپشن پر روک لگائی، زنا کو حرام قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ زنا کی وجہ سے حقیقی باپ دادا کی طرف نسب کی نسبت محفوظ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ایلا، طلاق، خلا کے قوانین دیے ہیں تو دوسری طرف زنا پہ روک لگائی، قذف کی حد متعین کی، معاشرے میں بے حیائی کی باتیں نہ پھیلے، نیز بیوی کو ماں کہنا جسے زہار کہتے ہیں اس پر روک لگائی۔ اور یہ سارے احکام اور قوانین کا مقصد انسانی جان کی طرح اس کی نسل بھی محفوظ رہے۔ خاندان کی بات آتی تو سب سے پہلے ہم مغرب کے خاندان کی طرف جاتے ہیں کہ مغرب آج جو کچھ زندہ ہے اس کی ساری کوشش سے اور کامیابی کا پیمانہ 2 ہی چیزیں، انڈیویجولزم، انفرادیت اور مادیت، مٹیریلزم، یہی رہ چکا ہے۔ مغرب میں دوسری طرف آزادی کے نام پر، لبرلزم کے نام پر جو ہے اس قدر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے کہ اس میں شراب نوشی عام ہے اور اس کے اندر جوا بازی کے لیے شہر کے شہر آباد ہیں۔ ہوٹلیں صرف اسی لیے کہ جہاں پہ کیسینوز چلتے ہیں اور جہاں پہ فحاشت پھیلتی ہے اور کیا کیا نہیں ہوتا۔ خاندان جو میاں بیوی پر مشتمل ہوتا ہے اس کا رکھنا نہیں رکھنا وہ ذاتی پسند ناپسند پر ہے، اور اس پر بھی کوئی نکاح یا کسی قاعدے قوانین میرج ایکٹ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے تو رہ لیے بچے بغیر اس کے پیدا ہو گئے، بغیر کسی اس کے اور پیدا ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس فحاشی کی وجہ سے چاہے وہ 2 مردوں کی شادی وہ ان کے یہاں جائز ہے، 2 عورتوں کی شادی آپس میں جائز ہے۔ لبرلزم کے نام پر ان میں ایک ایسی گھناؤنی چیز بھی گھس گئی ہے جسے انسیسٹ کہتے ہیں۔ انسیسٹ سے مراد محرم رشتوں کے ساتھ مباشرت، یعنی داماد ساس کے ساتھ ہے تو سسر بہو کے ساتھ ہے تو بہن بھائی کے ساتھ ہے، چچا بھتیجی، ماموں بھانجی، اس طرح کے یعنی ان گنت جو رشتے ہیں محرم رشتے، ان کے ساتھ یہ گھناؤنا عمل ہونے لگا ہے، اور اس کا پرسنٹیج ان کے معاشرے میں 45% سے زیادہ ہو چکا ہے۔ مگر اسلام خاندان کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ خاندان جو ہے اینٹ ہے، معاشرے کی اینٹ ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اسی کی بنیاد پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی قانونی حیثیت، اس کی سماجی حیثیت بہت ہے، لہذا اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام میں خاندان کی اپنی انفرادیت باقی ہے اور فرد کی اپنی انفرادیت باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرد جو ہے وہ خاندان کو ٹیک اوور کر لیتا ہے یا خاندان جو ہے وہ فرد پر حاوی ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے درمیان بہت بیلنس ہے، بہت بیلنس ہے۔ خاندان کی اہمیت کا حال اس سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو آدھا دین کہا ہے۔ اور ایک سب سے اہم چیز جو دوسری جگہوں پر نہیں ہے یا دوسرے مذاہب میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ عاقلہ جسے کہتے ہیں،
جو خاندان کو باندھے رکھتا ہے. اس میں خاندان کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں. یہ عربوں میں آج بھی بہت گہرائی سے موجود ہے, بلکہ ان کو شیخ القبیلہ کے نام سے جانتے ہیں, یا جو لوگ اس کو شیخ الخاندان کے نام سے جانتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بالکل اس کی شکل ناپید سی ہو گئی. ہمارے ہاں جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کی ڈگری جو سب سے اہم ہے, بچے کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں بھائی؟ ڈاکٹر. اور ڈاکٹر کی ڈگری کیا ہے؟ MBBS. اور خاندان کے معاملے میں بھی, ریلیشن رکھنے کے معاملے میں بھی, روابط رکھنے کے معاملے میں بھی ہم نے بھی وہ رکھ لیا ہے, وہ ہے MBBS, یعنی میاں بیوی بچے اور سسرال. اور یہیں تک ہماری ریلیشن شپ محدود ہو کر رہ گئی ہے. اسلام کے تحت خاندان کے فرد کے بڑے اہداف ہیں کہ سب سے پہلے فرد کی تربیت ہوتی ہے, فرد کے بعد اس کے خاندان بنتا ہے, خاندان کے بعد اس کا معاشرہ بنتا ہے, اور اسی معاشرے کی بنیاد پر ریاست کی تشکیل ہوتی ہے, اور پھر وہ ریاست کا ظہور, اس کا کلچر, اس کی تہذیب ساری دنیا تک پھیلتا ہے اور ساری دنیا اس کو جانتی ہے. اور یہی ہمارے اس ایپیسوڈز کا مطلب ہے, مقصد ہے. وہ کیا ہے کہ اسلام کا آسان اور جامع تعارف, اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے, وہ یہ کہ تمام انسانوں کی کامیابی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ہے اسلام کا اصل مقصد, اور ایک ہی مقصد ہے. قرآن نے خاندان کے تعلق سے بڑی پیاری ترتیب دی ہے. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ علیم اور خبیر ہے. تو خاندان کی ترتیب, پہلے فرد مرد آیا, اور پھر اس کے بعد عورت آئی, پھر ان سے خاندان بنا, پھر ان سے قبیلے بنے, اور پھر اس سے بڑا معاشرہ بنتا ہے. اور اس میں یہ ترتیب کہ نہ فرد خاندان کو ٹیک اوور کرتا ہے, نہ خاندان فرد کو ٹیک اوور کرتا ہے, بلکہ ان کے درمیان بہت بڑا اور عظیم توازن ہے. لیکن آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے فردن حساب پوچھے گا. یہ اللہ کے پاس اکیلے حاضر ہوگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, کہ ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آئے گا. اور دوسری جگہ فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, یہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اس سے بات آئے کہ اللہ تعالیٰ جماعتوں کو حاضر نہیں کرے گا. یوم آخرت میں تو حساب کتاب اکیلے ہی دینا ہوگا, لیکن دنیا میں رہنا ہوگا خاندان کے ساتھ, قبیلے کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ. خاندان کے تعلق سے اسلام میں بڑا وسیع تصور ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو کیا وہ خاندان نہیں بنا جائے گا؟ کہیں میاں بیوی مانے جائیں گے, خاندان ہے, اس کے والدین ہیں اور اس کے دوسرے بھائی بہن ہیں, یہ سب مل کے اس کے خاندان کہلاتے ہیں, اور یہ خاندان کہلاتا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف اولاد والا ہے تو ہی وہ خاندان کہلاتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اور خاندان کے تصور میں جو ہمارے پاس اسلام میں تصور ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے, وہ ہے عاقلہ کا تصور. اور یہ عاقلہ کسی دوسری جگہ ہے ہی نہیں کہ خاندان کو باندھنے والے. ہمارے پاس بڑی بگڑی ہوئی شکل میں ہم کہتے ہیں خاندان کے بڑے بوڑھے لوگ, اور یہی لوگ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مشروع قرار دیا تاکہ نسل پھیلے, بڑی ہو, محفوظ ہو. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے تھے, تو آپ نے نوجوانوں سے خطاب کر کے فرمایا اے نوجوانوں, جو کوئی تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو شادی کر لے. آپ نے حکم کے طور پر لوگوں سے کہا, اور کہا جو یہ نہیں کر سکتا ہے, نکاح نہیں کر سکتا, اس کے بعد استطاعت نہیں تو وہ روزے رکھے. روزے جو ہے وہ شہوت کو کم کرتے ہیں, توڑتے ہیں.
جو لوگ نکاح نہیں کر سکتے ہیں کسی وجہ سے جو ہے، ظاہر سی بات ہے نکاح کے لیے مہر دینا پڑتا ہے، وہ دینا پڑتا ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے یا کچھ اور چیز ہے اس کے ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات رکھی ہے، سورہ نور میں فرمایا کہ جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو پاک دامنی اختیار کریں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دے گا، ان کو پھر وہ چیز دے دے گا جو ان کو جو ہے نکاح کے قریب لے جائے گی۔ بیوی کا سلیکشن یا مرد اپنے شوہر کا سلیکشن کس طریقے سے کرے گا؟ اس میں 4 خصلتیں دیکھنی چاہیے، وہ ہے مال، نسب، خوبصورتی اور دینداری، اور کہا تمہارے ہاتھ مٹی لگے اگر تم دینداری کو چھوڑ دو، یعنی سلیکشن میں دینداری کو افضلیت دینا ہی چاہیے۔ اور خاندان کی نگرانی کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتائی جس سے کہ خاندان مضبوط رہتا ہے، خاندان کی نگرانی ہوتی ہے، اور فرمایا کہ لوگوں تم میں سے ہر ایک آدمی نگراں ہے، مرد خاندان کا نگراں ہے، حاکم جو ہے عوام کا نگراں ہے، عورت گھر کی نگراں ہے، مالک خادم کا نگراں ہے۔ یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے اس نگرانی کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور دوسری رہنمائی بھی کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا اور فرمایا بہترین شخص کون ہے؟ کہا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو تمہارے گھر والوں کے حق میں بہترین ہو۔ کیا پیاری بات کہی کہ خاندان کے اندر جو گھر والوں کے حق میں بہتر ہوگا وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ اخلاق کو، عادات کو، خاندان کو کنٹرول والی چیزیں کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہے فرد خود، اس کا نفس اور اس کا تقوی، اور پھر دوسرا ہے عاقلہ اور خاندان، اور تیسرا ہے ملک کا قانون۔ تو نفس خود اس آدمی کو روکتا ہے کہ یہ برا ہے، اس طرف رک جاؤ، اور دوسری چیز آتی ہے تقوی، جو اس کے دل میں رہتا ہے، کہتا ہے کہ برا کام ہے اسے چھوڑ دو، یہ اچھا کام ہے اسے کر لو۔ تو اس کا ضمیر جو ہے، اس کا تقوی جو ہے، اسے جو ہے اس کے اخلاق کو، اس کے عادات کو کنٹرول کرتا ہے۔ عاقلہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ خاندان کو باندھنے والے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو خاندان کے تعلق سے فیصلہ لیتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور پھر خاندان میاں بیوی باپ دادا ہوتے ہیں، غلط جاتا ہے تو اس کی اصلاح کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں ملک کا قانون، پولیس جو ہے وہ ٹھیک کرتی ہے کہ کوئی بھی غلطی کرتے ہیں روڈ پر اور کہیں پر بھی، تو ملک کا قانون اسے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ یہ تقوی ہمارا اسلام میں جو ہے ایسا کسی اور جگہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بار امریکہ کے اندر لائٹ چلی گئی تھی، خاص طور سے وہ نیو یارک شہر کی، ایک رات لائٹ نہیں تھی، پتہ چلا اتنی چوریاں ہوئی وہاں پر، ریکارڈ میں ہے کہ $2 بلین کی چوریاں ہوئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ جانتے ہیں کس طریقے سے۔ اب یہ جو حالات کورونا کی وجہ سے ہوئے ہیں تو وہاں پر جو لوٹ مات ہوئی ہے، جو سپر مارکیٹس کو لوٹا گیا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اسلام میں تقوی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چوری ہے، یہ گناہ ہے، اور اس کو وہ روکے رکھتا ہے۔ یہ کسی مذہب میں، کسی دین میں نہیں ہے تقوی کا تصور جو اسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیا ہے۔ اس موضوع کا دوسرا حصہ 7B ہے، اسے ضرور سنیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔